حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس وقت زمین پر شرک عام ہو چکا تھا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ قوم کے بڑے لوگ خود کو بہت طاقتور سمجھتے تھے۔ وہ غریبوں اور کمزوروں کو حقیر جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو صرف ایک اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ انہوں نے نرمی اور محبت سے بات کی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو نجات پاؤ گے۔ لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کافر سردار کہنے لگے، تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا اور ایمان والوں کو کم عقل کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات دعوت دی۔ انہوں نے اکیلے میں بھی نصیحت کی اور مجمع میں بھی اللہ کا پیغام سنایا، لیکن لوگوں کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ سال گزرتے گئے مگر قوم نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ یہ صبر کی تاریخ کی سب سے بڑی مثال ہے، لیکن ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ قوم نافرمان ہو گئی ہے، یہ لوگ زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، تو اپنے حکم سے فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ کشتی ایک خشک میدان میں بن رہی تھی جہاں پانی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے جاتے تھے اور لوگ انہیں دیکھ کر ہنستے تھے، کہتے تھے اب یہ بڑھاپے میں پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت نوح اللہ پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ کا حکم آیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں سوار کر لو۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت کا وقت تھا۔ اچانک آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ یہ ایک خوفناک طوفان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں بٹھایا۔ کشتی اللہ کے حکم سے چلنے لگی۔ پہاڑوں جیسی موجیں اٹھ رہی تھی، ہر چیز پانی میں غرق ہو رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ وہ بولا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح کا دل غم سے بھر گیا۔ یہ ایمان کا بہت بڑا امتحان تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دی۔ ظالم اور کافر لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ اللہ کے انصاف کا فیصلہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنا سکھاتا ہے۔ اللہ سچا اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ نجات صرف ایمان اور اطاعت میں